والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، حاضرين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم. سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں اس رب کا جس نے ہماری طرف قرآن کریم کو بھیجا اور پھر یہ فرما دیا کہ اس کے پڑھنے اور پڑھانے والے دنیا کے سب سے بہترین لوگ ہیں، اور پھر مجھے اور آپ کو اس امر کے ساتھ جوڑ دیا. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. میں بے پناہ مشکور ہوں ان والدین کا جنہوں نے اپنے لخت جگر کو جامعہ رحمانی دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیجا اور خود سے دور رکھا. بارک اللہ فیکم جمیعا. میں شکر گزار ہوں آپ تمام حضرات کا جو اتنی محبت سے اور اتنے شوق سے تشریف لائے ہیں. میں بہت مشکور ہوں معزز واعظین کا جن سے ہم سب استفادہ کر رہے تھے ابھی تک، پتہ چلتا نہیں ہے جو یہاں تشریف فرما ہے. اللہ تبارک تعالی جامعہ رحمانی کے اساتذہ کو، منتظمین کو، طلباء کو، تمام رضاکار کو بہترین بدلہ عطا فرمائیں جو سالوں بھر محنت کرتے ہیں اور اس شاندار تقریب جنہوں نے منظم کیا ہے. بارک اللہ فیکم جمیعا، جزاکم اللہ خیرا. جامعہ رحمانی کی علامت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام کی آیات میں سے ایک آیت کا ایک حصہ نقش ہے، طائفہ لیتفقہوا فی الدین. ایک گروہ ہونا چاہیے جو دین کو سمجھنے کا کام کرے، دین کے علم میں تفقہ پیدا کرے، دین کو گہرائی سے سمجھے اور اس کے بعد دین کو لوگوں تک پہنچائے، لوگوں کو یہ بتائے کہ اللہ ہے، یہ دنیا فانی ہے، اس کے بعد اٹھایا جانا ہے. ایک ایسا وقت آنے والا ہے جب کوئی سایہ نہ ہوگا سوائے اللہ کے عرش کے. لوگوں کو اچھی بات بھی بتائے اور لوگوں کو اس دن سے ڈرائے. اس گروہ کو سب سے پہلے جامعہ رحمانی کو آپ سب جانتے ہیں حضرت مولانا منگیری رحمۃ اللہ علیہ نے قائم کیا، آخری انتظام ہو رہا ہے، اور پھر اس کو حضرت مولانا لطف اللہ صاحب رحمانی اور پھر حضرت مولانا منت اللہ صاحب رحمانی اور پھر حضرت مولانا محمد ولی رحمانی صاحب اور بے شمار لوگوں نے اپنے جگر کے خون سے سینچا، تب یہ سپاٹ زمین یہاں تک پہنچی جو آپ کے سامنے ہے. اللہ تبارک تعالی ہمارے تمام بزرگوں کو جنت الفردوس میں اعلیٰ ترین مقام عطا فرمائے. آمین. آج کا دن اصلاً ہمارے فارغین کا ہے. الحمدللہ آپ لوگوں نے خوب محنت کی، دن اور رات محنت کی، اور اس کا نتیجہ اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کے سروں پر آج سجا دیا. اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی محنتوں کو قبول فرمائے. یہاں سے اب آپ کی زندگی کا دوسرا باب شروع ہوتا ہے. اب آپ کو صرف اور صرف اللہ کی رضا کی خاطر اس امانت کی ادائیگی کرنی ہے جس امانت کو میں نے، آپ نے، ہم سب نے اللہ سے مانگ لیا تھا. وہ امانت جس کو اٹھانے سے آسمان، زمین اور پہاڑ تھرا گئے اور نہیں اٹھا پائے. آپ کو اپنی پوری صلاحیتوں کے ساتھ، آپ کو اپنے پورے دل کے ساتھ، اپنے تمام اعمال سے
اس امانت کی ادائیگی کرنی ہے۔ جامعہ رحمانی کی تعلیم نے آپ کو الحمدللہ ایسا تیار کیا ہے، آپ کے اندر وہ صلاحیت اور وہ قدرت پیدا کی ہے کہ اگر آپ چاہیں تو اللہ کے فضل سے اس امانت کی ادائیگی کر سکتے ہیں الحمدللہ۔ آپ کو پتہ ہے کہ فطرت کیا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ شریعت کیا ہے، آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ فطرت کو شریعت کس طرح تقویت دیتی ہے۔ آپ کے پاس اللہ کے رسول کی زبان ہے اور آپ کے پاس اللہ کا کلام ہے، آپ کے پاس تفسیر کا علم ہے، آپ نے حدیث کا دور کیا ہے، آپ نے فقہ کو سمجھا ہے، آپ ان تمام اصولوں کو جانتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ جامعہ رحمانی میں آپ نے سیکھا ہے کہ اپنے علم کو عمل میں کیسے تبدیل کرتے ہیں۔ آپ نے حکمت سیکھی ہے اور حکمت عملی سیکھی ہے۔ آپ نے فرقان کے ذریعے حلال اور حرام کی تمیز سیکھی ہے۔ آپ نے الموعظۃ الحسنہ بھی سیکھی ہے۔ اب آپ کے سامنے کم از کم تین تحدیات، چیلنجز ہیں۔ پہلا، آپ کا نفس، آپ کی ذات۔ دوسرا، آپ کا گھر یعنی آپ کا خاندان۔ اور تیسرا، معاشرہ۔ ہر انسان، ہر گھرانہ، ہر معاشرہ کسی نہ کسی درجے میں اسلام سے کچھ زیادہ یا کچھ کم ہم آہنگ ہے۔ آپ نے اسلام کو ابھی تازہ پڑھا ہے، آپ یہ چاہیں گے کہ آپ خود اپنے گھر والوں کو اور معاشرے کو اسلام سے ہم آہنگ کر دیں بہت تیزی کے ساتھ۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں تبدیلی کے اصول کو بتا دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن میں، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم۔ کبھی یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی چیز کو کرنا چاہیں کہ وہ دوسرا کر لے اور آپ اس کو نہ کریں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ تو جھوٹ بولتے رہیں اور دوسرے سے چاہیں کہ وہ جھوٹ نہ بولے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ صفائی خود نہ کریں اور چاہیں کہ دوسرا صفائی کرے۔ یاد رکھیے، علم کا چھوٹے سے چھوٹا حصہ، سب سے ادنا حصہ جسے آپ عمل میں لے آتے ہیں، اس کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ بے پناہ تاثیر عطا فرما دیتے ہیں۔ جب آپ عمل کرتے ہیں اپنے علم پر، علم نافع پر جب آپ عمل کرتے ہیں تو اللہ ایسی تاثیر دیتے ہیں کہ دوسرے بغیر بتائے ہوئے اس پر عمل کرتے ہیں۔ آپ میں سے بہت سے لوگ استاذ بننے والے ہیں، مدرس بننے والے ہیں انشاءاللہ۔ اگر آپ اپنے کمرے میں جھاڑو دیں اور صفائی کریں اور صفائی رکھیں تو آپ کو اپنے تلمیذ کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ صفائی دین کا جز ہے، وہ خود بخود کریں گے۔ ٹھیک اسی طریقے سے چاہے چھوٹا کام ہو چاہے بڑا کام ہو، اپنی اقصی استطاعت یعنی حد الاستطاعت کوشش کیجیے کہ جو علم آپ نے حاصل کیا ہے وہ آپ کے عمل میں آ جائے، تب تبدیلی آئے گی۔ جو کام آپ کریں گے وہ آپ کے گھر والے کریں گے اور گھر سے پھر معاشرے میں وہ چیز جائے گی۔ جو دوسرا چیلنج آپ کے سامنے ہے وہ گھر کا ہے۔ گھر میں جو چند بنیادی چیزیں آپ کو کرنی ہیں وہ یہ، ماشاءاللہ ہم سب لوگ مسلمان ہیں، ہمارا گھرانہ مسلمان ہے الحمدللہ رب العالمین۔ ہم لوگ کسی نہ کسی درجے میں اسلام کی اتباع کر رہے ہیں۔ آپ کا کام یہ ہے کہ آپ اس درجے کو تھوڑا اور بڑھا دیں، تھوڑا ہی سا بڑھانے کے چاہیے۔ جب تھوڑا سا بڑھائیں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ سے برکت دے گا اور بڑھے گا، لیکن بہت ڈھیر سارا ایک بار میں نہیں بڑھے گا، تھوڑا تھوڑا بڑھے گا۔
تھوڑا سا بڑھا دیں انشاءاللہ اور بڑھے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک خرابی ہمارے معاشرے میں آ گئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم لوگ صلۃ الرحم کی پرواہ نہیں کرتے۔ یہ انتہائی نامناسب بات ہے۔ ہم لوگوں کی ضرورت ہے کہ ہم لوگ جو تار ٹوٹ گئے ہیں انہیں دوبارہ استوار کریں، دوبارہ ٹھیک کریں۔ اگر کسی چچا سے لڑائی ہو گئی ہے جا کے بات کر لیجیے۔ اگر ماموں کا دل دکھا ہوا ہے یا آپ کا دل دکھا ہوا ہے آپ بات کر لیجیے۔ اگر چچی سے دل دکھا ہوا ہے، ماں سے دل دکھا ہوا ہے، والد سے دل دکھا ہوا ہے، بات کر لیجیے۔ بات میں بڑی برکت ہے۔ نیت صاف ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ کی نیت صاف ہوگی، اگر آپ صلح کرنا چاہتے ہوں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس میں برکت ڈالیں گے۔ دوسروں کے دل میں اللہ برکت ڈال دیتے ہیں تو خاندان والوں میں کیوں نہیں؟ ٹھیک ہے نا؟ لیکن ابھی ہم لوگوں کی پوزیشن یہ ہے کہ ہم لوگ نیت کی صفائی کے ساتھ یہ نہیں مان پاتے کہ سامنے والا بھی سچ کہہ سکتا ہے، سامنے والا بھی اچھا ہو سکتا ہے۔ جب ہم اس بات کو مان کر کے ان سے گفتگو کریں گے، چاہے وہ ہم سے بڑے ہوں یا چھوٹے، تو اس کا فائدہ ہوگا انشاءاللہ، صلح ہوگی باذن اللہ۔ تیسری بات خاندان کے ساتھ یہ ہے کہ اگر قرآن گھر میں پڑھا جائے گا اور سمجھا جائے گا تو آپ کا کام آدھے سے زیادہ عظیم ہو جائے گا، آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ تو کوشش کیجیے کہ گھر میں لوگ قرآن کو سمجھیں اور سمجھ کر کے پڑھیں انشاءاللہ، تاکہ آپ کا مشن کامیاب ہو جائے۔ تیسرا چیلنج جو آپ کے سامنے ہے وہ ہے معاشرے کا۔ اب آپ نے اسلام پڑھا ہے، آپ یہ جانتے ہیں کہ آپ کو اصلاح بھی کرنی ہے، اور آپ کے معاشرے میں اکثریت وہ لوگ ہیں جو اسلام سے ناآشنا ہیں یا اسلام کو اس طرح نہیں جانتے جس طرح جاننے سے ان کا دل ہل جائے اور وہ اسلام سے قریب آ جائیں، وہ اسلام کی دعوت کو قبول کر لیں۔ اصلاح تو آپ کو معاشرے کی کرنی ہی ہے، جو آپ خاندان کے ذریعے کریں گے، جو آپ لوگوں کے ذریعے کریں گے، مدارس میں کریں گے، اسکول میں کریں گے، جہاں مسلمان ہو وہاں کریں گے، لوگوں کو اچھی بات بتائیں گے، لوگوں کو نماز کی طرف بلائیں گے، لوگوں کو روزے کی طرف بلائیں گے، لوگوں کو حج کروائیں گے وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب کام تو آپ کریں گے، فطری طور پر کریں گے کیونکہ آپ مسلمان ہیں انشاءاللہ۔ لیکن اس سے بھی زیادہ ضروری کام یہ ہے کہ 85% آبادی تقریباً ایسی ہے جو اسلام سے اس طرح آشنا نہیں ہے جس طرح اس کو ہونا چاہیے، اور آپ کے پاس اسلام کا علم ہے۔ اور یہ آبادی منتظر ہے کہ کوئی پیار سے، محبت سے اس کو ہاتھ پکڑ کر کے کھائی میں گرنے سے بچا لے۔ ہمیں وہ طریقہ سیکھنا ہوگا، وہ کلام سیکھنا ہوگا، الموعظۃ الحسنہ کو تدریج میں لانا پڑے گا، تاکہ ہم لوگوں کو اچھائی کے ساتھ اچھائی کی طرف بلا سکیں، ٹی وی ڈیبیٹ کی طرح نہیں۔ مناظرے سے کبھی کوئی مسلمان کوئی انسان اسلام کی طرف نہیں آئے گا، مناظرے سے کوئی نہیں آئے گا، لیکن بات سمجھانے سے ضرور آئے گا انشاءاللہ۔ تو یہ کام کرنا، اور یہ کام اس لیے بھی کرنا ہے کیونکہ اگر ہم اپنے پڑوسیوں کو اسلام سے قریب نہیں کر سکے، ان کو یہ دعوت نہیں بھیج سکے، تو کل آخرت کے دن یہ لوگ میرا اور آپ کا گریبان پکڑ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے شکایت کریں گے، یا اللہ میں اس شخص کا پڑوسی تھا، اس نے مجھے حق بات نہیں بتائی، اس نے مجھے سچ بات نہیں بتائی، میری ساری انفارمیشن ٹی وی سے آ رہی تھی، میں اسلام سے متنفر تھا، میں کچھ دیکھ نہیں سکتا تھا، میری عقل خراب ہو چکی تھی، لیکن اس نے میری عقل ٹھیک نہیں کی۔ یہ میرے بارے میں بھی کہا جائے گا اور یہ آپ کے بارے میں بھی کہا جائے گا۔ تو اس دن سے بچنے کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ ہم لوگوں کو صحیح بات بتائیں، اسلام کی طرف متوجہ کرائیں، اللہ کی طرف متوجہ کرائیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اس لائق بنائیں کہ ہم اپنے انسانی بھائیوں کو اور انسانی بہنوں کو اللہ کی طرف متوجہ کرانے والے بن سکیں، آمین یا رب العالمین۔ رات کے 11 بج رہے ہیں، لیکن ایک اور بات میں کہنا چاہتا ہوں آپ سے۔ ایک وقت تھا ہمارے علماء کرام
اسلامی تعلیم پانے والے علماء اکرام، ہمارے مفسرین، ہمارے محدثین، ہمارے فقہا شہروں کو ڈیزائن کر رہے تھے، ایئرپلین بنا رہے تھے، کیمرے کی ایجاد کر رہے تھے۔ حی بن یقظان، جسے بعد میں ٹارزن کے نام سے مشہور کیا گیا، وہ کتاب لکھ رہے تھے۔ ایسی ایجادات کر رہے تھے جو آج کے زمانے میں عقل حیرت میں رہتی ہے کہ کیسے وہ لوگ، ان لوگوں نے ان چیزوں کو سوچا۔ اگر ہمارے علماء نے الجبر والمقابلہ نہیں لکھا ہوتا تو الجبرا نہیں ہوتا، اگر لاگرتھم کی ایجاد نہیں کی ہوتی تو کوئی کمپیوٹر دنیا میں نہیں بنتا، اگر زمین میں جو شیپ یا جو آپ دیکھتے ہیں چوکوٹا اور تکونا اور مختلف شیپ، وہ صرف 8 قسم کا ہے، اور یہ 8 قسم سے لاکھوں قسم بنائے جاتے ہیں۔ یہ 8 قسم ہمارے علماء نے ڈیزائن کیا ہے۔ پوری ایک فہرست ہے ایجادات کی جو ہمارے علماء نے کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی قوم کا تخیل نہیں کیا تھا جس کے پاس علم نہیں ہوگا۔ ہم ایسی قوم بن گئے ہیں۔ ہم میں سے، ہماری اولاد میں سے صرف 17 بچے 10ویں جماعت پاس کر پا رہے ہیں۔ تمام مسلمان بچے جو اسکول جا رہے ہیں اس میں سے صرف 3.5% مدرسے آ رہے ہیں۔ ہر 1000 مسلمان بچوں میں 34 بچے نے نہ کبھی اسکول کی شکل دیکھی ہے نہ مدرسے کی شکل دیکھی ہے، مطلق جاہل ہے۔ ہمارے 25% بچے اسکول یا مدارس سے نہیں جا رہے، ہمارے صرف 4% بچے یا تو عالم بن رہے ہیں یا گریجویٹ ہو رہے ہیں، فقط 4%، 100 میں 4۔ اگر آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں تو کون سا منہ ہم لوگ دکھائیں گے؟ کیا کہیں گے؟ علم کی روشنی وہ شے ہے جو ہمیں چیزوں سے آشنا کراتی ہے، جو ہمیں اختیار سکھاتی ہے، جو ہمیں بتاتی ہے کہ حق اور باطل کے بیچ کا فرق کیا ہے، جو ہمیں بتاتی ہے کہ اچھے اور بہتر میں فرق کیسے کرتے ہیں، جو ہمیں بتاتی ہے کہ باطل اور اس سے خراب میں فرق کیسے کرتے ہیں۔ اگر ہم علم حاصل نہیں کر رہے تو ان تمام چیزوں سے ہمارے آنکھوں میں پردہ پڑا ہوا ہے۔ اچھا، بات تو ایکچولی یہ ہے کہ آپ تمام حضرات کسی نہ کسی طور سے علم سے جڑے ہوئے ہیں، ماشاءاللہ۔ میں یہ بات آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ جب اپنے قصبے میں جائیں، جب آپ اپنے گاؤں میں جائیں، جب آپ اپنے شہر میں جائیں، جب آپ اپنے گھر میں جائیں تو اس بات کو بتائیں کہ ہم لوگ کیا تھے اور کیا ہو گئے، تاکہ ہمارے اندر وہ اسپرٹ جاگے اور ہم لوگ پھر علم کی طرف واپس آئیں انشاءاللہ۔ اخیراً میں پھر سے آپ تمام حضرات کا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ یہاں تشریف لائے اور ہمارے فارغین کا حوصلہ بڑھایا۔ آئیے، اچھا، جزاک اللہ خیر۔ 2022 میں اگلے سال خانقاہ رحمانی کا سالانہ فاتحہ اور اجلاس نثار بندی 10 اور 11 نومبر کو اسی جگہ ہوگا انشاءاللہ۔ ایک اور بات مجھے کہنی رہ گئی تھی، یہ بات مجھ سے چھوٹ گئی۔ 2 نئے کورس یہاں شروع کیے گئے ہیں، ایک کورس شروع کیا جا چکا ہے اور ایک شروع ہونے والا ہے۔ دونوں کی تفصیلات آپ کے سامنے آ چکی ہیں، لیکن میں چاہتا تھا کہ میں خود بھی آپ کو بتا دوں۔
صحافت کا ایک کورس یہاں شروع کیا گیا ہے جسے فضل الرحمن صاحب لیڈ کر رہے ہیں. وہ اس کے لیڈ انسٹرکٹر ہیں، پڑھانے والے ہیں ماشاءاللہ. اسی کے ساتھ ساتھ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ کیا کیا لائیو کر رہے ہیں مولانا، جرنلسٹ اور رپورٹر جو ہیں وہ آپ لوگوں کے درمیان گھوم رہے ہیں. وہ سب ٹرینی جرنلسٹ ہیں ماشاءاللہ جو فضل الرحمن صاحب کے ساتھ کام کر رہے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ ان کے اس کام میں خیر و برکت ڈالے اور بہترین صحافی یہاں سے نکلیں انشاءاللہ، جنہیں علم جنہیں دین کا بھی شعور ہو اور صحافت بھی خوب اچھی کریں انشاءاللہ. دوسری بات آپ لوگوں کو یہ بتائی گئی کہ ہم لوگ یہاں تخصص فی الافتاء کا شعبہ انشاءاللہ اگلے سال سے قائم کرنے والے ہیں. دعا کیجیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس شعبے کو قبولیت کا شرف بخشے انشاءاللہ اور اسے خوب کامیاب بنائے. آئیے اب دعا کر لیں.